سوال کیا گیا تھا پچھلے مجلس میں کہ کیا حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی کبھی کوئی شعر کہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نہیں، میرے علم میں نہیں. تو اب مجھے پتہ چل گیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں آپ نے ایک 25 شعروں کا عربی قصیدہ لکھا تھا، اور اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب کرامات الصادقین میں بھی کیا ہے. جس کا خلاصہ یہ ہے 2 اشعار کا. جی اس کا پیج ایک ٹھیک ہے. واللہ مذ لاقیتہ زادنی الہدی وعرفت من تفہیم احمدہ وکم من اویز مشکل غیر واضح انارا علیہ فصرت منہ مزہددہ. بخدا جب میں نے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کے فیض کی برکت سے میں نے رشد و ہدایت میں بہت ترقی حاصل کی، اور اس احمد یعنی مسیح موعود کو پہچان کر مجھے اس احمد یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا پتہ چلا. اور قرآن شریف کے کئی مشکل مقامات تھے جو مجھ پر واضح نہ تھے، لیکن آپ نے مجھ پر ان کو روشن کر دیا، اور اس وجہ سے میں روحانی طور پر بیدار ہو گیا. تو یہ اصلاح کا میں کر رہتا ہوں خود ہی کہ قصیدہ عربی میں کہا تھا، اور یہی بس یہی 25 شعر ہیں آپ کے، اس سے زیادہ کوئی نہیں. اچھا جی، اب سوال جواب. کن لوگ بچیوں کی باری ہے جی؟ اچھا وہ پھر پہنچی ہوئی ہے حضور، وہ بونسورتھ کی باری میں آئی ہے. بونسورتھ کی باری میں آئی ہے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام صدف انور ہے، میری امی کا نام سلطانہ انور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ فرشتے نظر کیوں نہیں آتے؟ فرشتے خالی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے. بہت سی چیزیں ہیں جو ننگی آنکھ سے نظر نہیں آیا کرتی ہیں. اب آپ کے اور میرے درمیان ہوا ہے، نظر آ رہی ہے. یہ جو ریڈیائی لہریں ہیں یہ بھی نظر نہیں آتی. ایٹم بم کی لہر جو بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے شہروں کو الٹا کے رکھ دیتی ہے، وہ بھی دکھائی نہیں دیتی. تو جو نہ دکھائی دینے والی چیزیں ہیں وہ بعض دفعہ زیادہ طاقتور ہوا کرتی ہیں. بس فرشتے بھی اسی قسم کی چیز ہیں. جزاک اللہ. چلیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. جی وعلیکم السلام. حضور میرا نام کومل ہاتھی ہے، میرے پاپا کا نام عبدالہادی شہزاد ہے، میری ماما کا نام سنینا ہاتھی ہے، اور میں بونسورتھ جماعت سے آئی ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کچھ چیزیں کھانے میں حرام ہیں، تو پھر ہمیں کون سی سی فوڈ کھانی چاہیے؟ جو چیزیں اسلام میں کھانے میں حرام ہیں ان میں ایک تو سور کا گوشت ہے، وہ حرام ہے. دوسرے مردار حرام ہے، دم گھونٹ کر مارا ہوا حرام ہے. ایسا جانور جس کو کسی نے سینگ مار کے ہلاک کر دیا ہو، وہ مر چکا ہو، وہ بھی حرام ہے. تو ان سب چیزوں سے پھر خدا کے علاوہ کسی نام پر چڑھاوا دیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرو، باقی چیزیں سب جائز ہیں. السلام علیکم حضور، میرا نام نائلہ نصیر احمد ہے، میرے ابو کا نام سردار نصیر احمد ہے، میری امی کا نام نافیہ احمد ہے، میں بونسورتھ جماعت سے ہوں. حضور میں آپ کو صحت یابی کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں. شکریہ. اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز بعد جماعت شروع ہو جائے اور پہلی
4 سنتیں ابھی نہ پڑھی ہوں تو کیا بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ پڑھی جا سکتی ہیں بعد میں. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام بادم ظفر ہے، میرے ابو کا نام ظفر احمد ہے، میری امی کا نام ناصر شہین ہے اور میں 1 جماعت سے ہوں. حضور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن آخری مرنے والی قوم کا مذہب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آخری مرنے والی قوم جو ہے وہ احمدی ہوگی، احمدی مسلمان، اور احمدیت کا غلبہ ہو چکا ہوگا. ساری دنیا احمدی مسلمان بن چکی ہوگی، لیکن وہ ایک دفعہ بن کے پھر بگڑ چکے ہوں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت اشرار الناس پر آئے گی، ایسے لوگوں پر آئے گی جو سب سے زیادہ شریر ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مسیح کی ایک تجلی ہوگی. حضرت مسیح آسمان سے اتریں گے مگر قہری تجلی کے طور پر. حضرت مسیح جو نرمی کے لحاظ سے مشہور ہیں، معاف کرنے والے، رحم دل، لیکن وہ مسیح جو ہے وہ قہری تجلی جس میں قہر ہوگا، وہ اس شان سے اترے گا اور لوگوں کو پیغام دے گا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں مانے گا، سارے کے سارے انکار کر دیں گے. تب پھر قیامت آ جائے گی اور وہ مخلوق سب ختم ہو جائے گی. لیکن ایک دفعہ ختم ہو گئی تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دیے جائیں گے جو ان سے بہتر ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلیم کی بیٹی جی کیا نام ہے؟ ماہدہ. ہاں. میرے پاپا کا نام کلیم رحمان ہے، میری ماما کا نام انسک الرحمان ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے وضو میں اگر ہر چیز 3 دفعہ کرتے ہیں تو مسح 3 دفعہ کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ ہمیں سکھایا ہوا ہے. ہم تو بادشاہ کے غلام ہیں، بینگن کے غلام نہیں. 3 دفعہ کا جو مسئلہ ہے یہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور مسح کے متعلق بھی آپ ہی کا دستور تھا کہ صرف 1 دفعہ کرتے تھے، سر پہ بھی اور پاؤں پہ بھی. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام شگفتہ احمد ہے. حضور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم چاند دیکھتے ہیں، کیا جب ہم چاند دیکھتے ہیں کیا تو دعا کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں نا، اچھی بات ہے، کیا کرو. میں نے کہا یہاں لطیفے کوئی نہیں آج ہیں بچیوں کا بس بچہ اپنے ہاتھ اوپر کر دو جس کے پاس. اچھا جی، آپ وہ بھول گئی بعد میں جا کے بڑی ہیں، بھول گئی ہیں وہ آگے والی. ہاں جی. السلام علیکم حضور، وعلیکم السلام. میرا نام بریدہ احمد ہے، میری امی کا نام ہے فریدہ احمد، میرے ابو کا نام ہے خالد منیر احمد، میرے ابو کا نام ہے خالد منیر احمد. میرا پہلے سوال ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کہاں سے آیا تھا؟ جو تحقیق ہوئی ہے موجودہ اس کے مطابق سب سے پہلا انسان افریقہ میں پیدا ہوا تھا، اور افریقہ سے پھر وہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے. افریقنوں کا رنگ تو کالا ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کے اس کی رات جو تھی وہ کالی نہیں ہوئی، بلکہ جن ملکوں میں گئی ان کی آب و ہوا کے اثر سے ان کا رنگ آہستہ آہستہ مٹ کر سفیدی مائل بھی ہو گیا، پھر سرخی مائل بھی ہو گیا. مگر پہلا انسان افریقہ میں پیدا ہوا، اور کہتے ہیں وہ عورت تھی، پہلی شخص جو پیدا ہوئی ہے وہ عورت تھی، اور اس سے پھر آگے بچے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی کتاب ریولیشن
نالج اینڈ ٹروتھ میں میری عمر کے بچوں کے لیے کون سا باب زیادہ دلچسپی والا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. وہ کتاب بڑوں کے لیے بھی مشکل ہے. مجھے بعض بڑے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں پوری سمجھ نہیں آتی. اس لیے آپ اب انتظار کریں، جب بڑی ہو جائیں گے نا پھر پڑھنا. میرے پاس ایک پہیلی ہے. پہیلی ہے کہ لطیفہ؟ پہیلی. ہاں پہیلی سنا ہے. دیکھی ہم نے رات کی رانی، آنکھ کی جس کے تب کے پانی. کیا پھر پڑھو؟ دیکھی ہم نے رات کی رات کی رانی، رانی آنکھ کی جس کے تب کے پانی. موم بتی جی. میری بیٹی فائدہ میں پوچھ دی. آپ بتائیں جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام ماریہ ظفر ہے. میرے والد صاحب کا نام ظفر احمد خان ہے اور میں نرپال جماعت سے ہوں. والد صاحب کا ظفر احمد. ظفر احمد. حضور میرا سوال ہے کہ آپ کی ایک نظم کا شعر ہے، پیرے مغانے بادائے اتھر میں نوشوں کی عید بنانے. پیرے مغانے بادائے اتھر سے کیا مراد ہے؟ پیرے مغانے بادائے اتھر حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ پورا شعر غلط پڑھ رہی ہیں آپ، کچھ اور ہے. حضور یہ پیرے مغانے بادائے اتھر میں نوشوں کی عید بنانے، یہ نہیں ہے. یہ کتاب نہیں ہے. اچھا ہاں. تب آئے وہ ساقی کوثر مستمع عرفان پیمبر، پیر مغانے بادۂ اتھر میں نوشوں کی عید بنانے. اس میں سے اس کا مطلب ہے بادۂ اتھر کہتے ہیں پاکیزہ پانی. تو ایسی شراب جو پاکیزہ ہو، قرآن کریم میں اس کو کہا جاتا ہے شرابن طہورا. تو پیر مغاں ساقی ہوا کرتا ہے جو شراب کے پیمانے بیچتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر کا پانی پلایا کرتے تھے میں نوشوں کی عید بنانے. جو میں نوش تھے، شراب نوش، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بادۂ اتھر پی کر ان کی عید بن گئی. سمجھیو؟ ہاں سناؤ. حضرت سید یہی نظم ہے. ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جلوائے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم کر دیے روشن. اتر دکن پورب پچھم
صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر شاعری و خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوئے جب کل نبیوں کے دور نبوت کے افسانے بند ہوئے عرفان کے چشمے فیض کے ٹوٹ گئے پیمانے تب آئے وہ ساقی کوثر مست میں عرفان پیمبر پیر مغانے بادائے اطہر میں نوشوں کی عید بنانے گھر آئے گھنگھور گھٹائے جھوم اٹھی مخمور ہوائیں جھک گیا ابر رحمت باری آب حیات نو برسانے کی سیراب بلندی پستی زندہ ہو گئی بستی بادہ کشوں پر چھا گئی مستی ایک ظرف بھرا برکھانے ایک برسات کرم کی پیہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چارہ گروں کے غم کا چارہ دکھیوں کا امدادی آیا راہنما بے راہروں کا راہبروں کا ہادی آیا عارف کو عرفان سکھانے متقیوں کو راہ دکھانے جس کے گیت زبور نے گائے وہ سردار منادی آیا وہ جس کی رحمت کے سائے یکساں ہر عالم پر چھائے وہ جس کو اللہ نے خود اپنی رحمت کی ردا دی آیا صدیوں کے مردوں کا موہی صلی علیہ کیف یحیی موت کے چنگل سے انسان کو دلوانے آزادی آیا جس کی دعا ہر زخم کا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
शाबाश, बहुत अच्छी आवाज़ है। सिर्फ तुमने एक जगह खातिम पढ़ा था, खातिम लफ्ज़ नहीं है, खातम लफ्ज़ है। हैं? ज़ेर होती है ते में, खातिम में ते पे ज़बर होती है, खातिम नहीं है, खातम। अच्छा जी, बहुत अच्छी नज़म थी आपकी, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। मेरा नाम है नेदाल बिशारत अहमद। मेरा पहला सवाल है हुजूर, आपने पाकिस्तान की सख्त गर्मी के रोज़े रखे हैं और कैसे लगे? कौन से? पाकिस्तान की गर्मियों के रोज़े कभी रखे हैं? ओहो, सारी गर्मियों के रोज़े रखा करता था मैं। और उस ज़माने में बिजली भी नहीं होती थी हमारे यहाँ, पंखे हाथ के होते थे झलने के लिए, और इतनी गर्मी होती थी। कच्चे मकानों में हम जब रहते थे तो छतें भी नीचे थी कि लगता था कि सारा जिस्म उबल जाएगा गर्मी से, और उसके बावजूद खुदा ताला ने पूरे रोज़े रखने की तौफीक दी। ठीक है, आप मलबुल्ता साहब की क्या लगती हैं? पोती नवासी। अच्छा जी, अब आगे कौन है? मेरा नाम लतीफ़ है और मेरा पहला सवाल ये है कि आम दिनों में ज़ोहर और असर की नमाज खामोशी से पढ़ते हैं, मगर जुमे वाले दिन ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है? जुमा की नमाज ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, असर की नमाज जब जमा होती है साथ, वो खामोशी से ही पढ़ते हैं। जुमा की नमाज सुन्नत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ऊंची तिलावत किया करते थे, उससे लोगों पे एक किस्म का वज्द तारी हो जाता था। बस हम भी आपकी सुन्नत की पैरवी करते हैं। हुजूर मेरे पास लतीफ़ा है। अच्छा, सुनाओ फिर। एक आदमी की बीवी फौत हो जाती है तो उसका जनाजा लेके जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक खंबा आता है, तो जनाजा खंबे के साथ टकरा जाता है, तो उसकी बीवी को होश आ जाता है क्योंकि वो अभी मरी नहीं होती, तो उसको घर वापस ले आते हैं। नेक्स्ट टाइम वो सचमुच मर जाती है, फिर उसका जनाजा लेके जा रहे होते हैं, तो खंबा आता है, तो वो आदमी कहता है अब की बात जरा ध्यान से जाना। खंबा बस आगे सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। हुजूर मेरा सवाल है, सूरह सफ़ात में खुदा ताला फरमाता है इल्ला इबादल्लाहिल मुखलिसीन उलाइका लहुम रिज़्कुन मालूम, मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं उनको मालूम रिज़्क मिलेगा। हुजूर मेरा सवाल है कि मालूम रिज़्क से क्या मुराद है? मालूम रिज़्क से मुराद है वो रिज़्क जो अल्लाह ताला के इल्म में है। हर शख्स को जो रिज़्क मिलता है वो वही मिलता है जो अल्लाह ताला के इल्म में हो। तो इसके सिवा कोई और सवाल भी है इसका? समझ गई हैं? जी हुजूर। कोई नज़म भी है? जी हुजूर। हाँ। मिट्टी था मैं खमीर तेरी नाज से उठा, फिर हफ्त आसमां मेरी परवाज से उठा, मिट्टी था मैं। इंसान हो किसी भी सदी का कहीं का हो, ये जब उठा ज़मीर की आवाज़ से उठा, ये जब उठा ज़मीर की आवाज़ से उठा, ऐ शहसवार हुस्न ये दिल है, ये मेरा दिल, ऐ शहसवार
دل یہ تیری سرزمین ہے قدم ناز سے اٹھا یہ تیری سرزمین ہے میں پوچھ لوں کہ کیا ہے میرا جبر و اختیار میں پوچھ لوں کہ کیا ہے میرا جبر و اختیار یا رب یہ مسئلہ کبھی آغاز سے اٹھا یا رب یہ مسئلہ کبھی وہ ابر شبنمی تھا کہ نہلا گیا وجود وہ ابر شبنمی تھا کہ نہلا گیا وجود میں خواب دیکھتا ہوا الفاظ سے اٹھا میں خواب دیکھتا ہوا شاعر کی آنکھ کا وہ ستارہ ہوا علیم شاعر کی آنکھ کا وہ ستارہ ہوا علیم قامت میں جو قیامتی انداز سے اٹھا مٹی تھا میں خمیر تیرے ناز سے اٹھا پھر ہفت آسماں میری پرواز سے اٹھا مٹی تھا میں خمیر وہ جو آپ نے شعر پڑھا تھا یا رب یہ مسئلہ کبھی آغاز سے اٹھا یہ اس کا مطلب آتا ہے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں مجھے بھی پتہ چل جائے کہ میرا آغاز کیسے ہوا تھا تو جو کہتا ہے کہ سب کی باتیں ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تو آغاز سے یہ مسئلہ اٹھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو پہلے کس نے پوچھا تھا مجھ سے کہ میں تمہیں پیدا کروں کہ نہ کروں سمجھیو آگے السلام علیکم حضور السلام حضور اب تک فرائیڈے دی 10th کی بہت ساری برکات پہلے ہو چکی ہیں کیا آئندہ بھی اور برکات ظاہر ہوئیں گی اس کے فرائیڈے دی 10th کی برکات کا بات کر رہی ہوں کون سی اسٹینڈ کی فرائیڈے دی 10th فرائیڈے دی 10th جی حضور اب تک جو ہوا ہے وہ تو اچھا ہوا ہے تو آگے اللہ کی مرضی مجھے پتہ نہیں فرائیڈے دی 10th آگے کب آئے گا جب بھی آئے گا اس کے ساتھ برکات کچھ ضرور آتی ہیں اس فرائیڈے دی 10th پہ بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ میری صحت میں افاقہ ہوا ہے آپ کا ردیفہ کہاں ہے
ایک گاہک نے ہوٹل کے مینیجر سے شکایت کی کہ یہ تولیہ اتنا گندا ہے کہ ہاتھ صاف کرنے کے جی نہیں چاہتا۔ مینیجر نے جواب دیا، عجیب بات ہے، صبح سے 100 سے زیادہ لوگ نے اس سے ہاتھ صاف کر چکے ہیں لیکن کسی نے شکایت نہیں کی۔ یہ بات جو ہے یہ سچ میں اس کی بات ہے، لطیفہ بھی ہوگا۔ کلکتہ میں ہم ایک جگہ کھانا کھانے گئے تھے تو وہاں یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ تولیہ اتنا گندا تھا کہ ناقابل بیان تھا، تو میں نے جا کے دکاندار سے کہا کہ یہ تولیہ اتنا گندا لگایا ہوا ہے، آپ کی دکان بڑی مشہور ہے، کیا کرتے ہیں ظلم؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا، جناب آپ سے پہلے کم سے کم 100 آدمی ہاتھ پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں گندا ہے۔ سمجھی ہو؟ کوئی لطیفہ پتہ نہیں کیسے بن گیا، میں نے تو خود دیکھا ہے، میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے۔ السلام علیکم حضور، میرا نام نازیہ ہے اور میرا پہلا سوال ہے، عید نماز پڑھتے وقت پہلی دفعہ 7 دفعہ اور دوسری دفعہ 5 دفعہ تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ کچھ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی کہ لوگ بہت کثرت سے آتے ہیں تو مس کر سکتے ہیں وہ بعض، تو ایک تو یہ اس میں حکمت پیش نظر ہو سکتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ وقت ہے جو خدا تعالیٰ کی تکبیر کا وقت ہے۔ عید کے وقت غیر معمولی دل پہ خشیت طاری ہونی چاہیے، جتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں وہ زیادہ دل رقت میں آ جاتا ہے۔ حضور میرے پاس لطیفہ ہے۔ لطیفہ ہے؟ جی سنائیں۔ حضور 3 آدمی سمندر کے کنارے نماز پڑھے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے وہ دیکھو مچھلی، تو دوسرا کہتا ہے نماز میں بولتے نہیں، تیسرا کہتا ہے شکر ہے میں نہیں بولا۔ وہ سمندر کے کنارے کا ایک اور لطیفہ بھی ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک عورت سمندر کے کنارے نہانے کے لیے نہلانے کے لیے اپنے میاں اور بچے کو لے کے گئی، تو میاں نے اس سمندر میں شارک مچھلی بڑی تھی جو کھا جاتی ہے انسان کو، تو میاں نے تو چھلانگ مار دی بیچ میں۔ بچہ جب جانے لگا سمندر میں تو ماں نے چیخ کے اس کو روک دیا، خبردار جو تم بیچ میں داخل ہوئے۔ اس نے کہا ابا جو گئے ہوئے ہیں تو مجھے کیوں نہیں جانے دیتی؟ انہوں نے کہا ابا کو میں نے انشور کرایا ہوا ہے۔ اور مارے گئے وہی پیسہ ملے گا۔ اچھا جی آگے۔ السلام علیکم حضور۔ سورہ البقرہ کی آیت 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد رکھ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی طرح سورہ الحجر کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، اور یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے کیچڑ سے بنی ہوئی خشک کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ حضور پہلی آیت میں خلیفہ اور دوسری آیت میں بشر کا ذکر ہے، کیا ان دونوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے؟ بشر سے مراد حضرت آدم نہیں ہے بلکہ انسان ہے بحیثیت مجموعی، اور آغاز ہے انسانیت کا، پیدائش کا۔ یہ امر واقعہ ہے کہ لوگ پرانی دوسری کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا گیا، مگر خشک کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا ہونے کا سوال کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اس نے یہ بات کی، اور سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سمندر میں جب پہل زندگی کا آغاز شروع ہوا تو وہ ریسائکلیبل پروسیس تھا، یعنی کیمیکلز جو بنتی تھیں وہ دوبارہ پھر واپس پانی کے اندر اسی طرف چلی جایا کرتی تھیں جس سے پہلے جہاں سے بنی تھیں۔ تو پھر سمندر نے ایک جگہ اچھال دیا پانی باہر جس میں مٹی بھی تھی، تو وہ کسی چٹان پر جا کر خشک ہو گیا۔ جب وہ خشک ہو گیا تو تہ بتہ
خشک تہیں بن گئیں، اور ان کے اندر جو کیمیکل جو تھی وہ ایسی صورت اختیار کر گئی کہ وہ ریورسیبل نہیں تھی، دوبارہ واپس نہیں جاتی تھی. پھر کچھ دیر کے بعد اس کو دوبارہ جو سمندر نے نگلا تو وہ پروسیس شروع ہو گیا جس سے انسان پیدا ہوا ہے. تو یہاں بشر سے مراد انسان کا آغاز پیدائش ہے. اور خشک کھنکتی ہوئی مٹی میں نے بتا دیا ہے، اس سے پہلے کسی مذہبی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا. لوگ سمجھتے تھے گیلی مٹی سے صرف پیدا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھو خشک مٹی سے خدا تعالیٰ نے کس طرح انسان کو پیدا کر دیا. لطیفہ بھی ہے. جی حضور، ایک دفعہ ایک چھوٹا بچہ بار بار دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ جاپان کو پاکستان کا دارالخلافہ بنا دے، جاپان کو پاکستان کا دارالخلافہ بنا دے. اس کے ابو بڑے پریشان ہوئے، کہتے تم کیوں بار بار یہ دعا مانگ رہے ہو؟ کہتا آج میں پیپر میں یہی لکھ کے آیا ہوں. اس لیے کہ آج میں پیپر میں یہ لکھ آیا ہوں. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ دعا جو ختم القرآن ہے کیا وہ قرآن مجید کا حصہ ہے یا الگ سے لکھی گئی؟ حصہ نہیں ہے، وہ بعد میں پڑھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور میرے پاس لطیفہ ہے. سنائیں. ایک جہاز میں بہت سارے پاگلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پاگلوں کو؟ جی. تو پائلٹ ان کو بہت چپ کرواتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، تو وہ چپ نہیں ہوتے. تو پائلٹ تنگ آ کے ایک پاگل کو کہتا ہے کہ جاؤ تم ان کو چپ کروا کے آؤ، میرے ساتھ چپ کروا کے آؤ. تو وہ جاتا ہے اور چپ کروا کے واپس آ جاتا ہے. تو پائلٹ پوچھ جاتا ہے تم نے کیا کہا ان کو کہ وہ سارے چپ ہو گئے، میرے سے تو ہو نہیں رہے تھے. کہتا ہے میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے کھیلنا ہے، شور مچانا ہے تو باہر جا کے مچاؤ. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور، اسلام میں سور حرام ہے، تو سور کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ سور کے فائدے ہوں گے کچھ، لیکن سور کی حرمت جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. سور کے جنگل میں فائدے ہوں گے، وہ کئی جانوروں کو مار بھی دیتا ہے، کئی وحشی جانوروں کو بھی مار دیتا ہے، صاف کرتا رہتا ہے. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ کھیتوں میں ہل چلا دیتا ہے. اس کے جو سی نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسے وہ کھیتوں کے اندر خوب ہل چلاتا ہے. ایک دفعہ سور پھنس جائے تو بہترین حل ہو جاتا ہے وہ. مگر ویسے یہ تو ویسے مذاق کی بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سور کا کوئی فائدہ میرے علم میں نہیں ہے. صرف خدا تعالیٰ نے ہماری شناخت کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں کہ نہیں. جن چیزوں کو وہ حلال کرتا ہے وہ کھاتے ہیں، جن چیزوں کو منع کرتا ہے ہم وہ نہیں کھاتے. تو سور سے صرف یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون میری رضا کی خاطر کھا رہا ہے. جزاک اللہ. آگے یہ اس کا سوال آپ کے پاس ہے. جی. کیا عورتیں مبلغ بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہیں بھی. بہت سی عورتیں مبلغ ہیں، افریقہ میں بھی اور ہندوستان میں بھی. پاکستان میں احمدی خواتین، خاص طور پر لاہور کی لجنہ بے حد تبلیغ کرتی ہے، تو مبلغ تو بن سکتی ہیں. اچھا جی، سمرا باجی. حضور میرا سوال ہے کہ قرآن شریف پر غلاف چڑھانا ضروری ہے؟ نہیں، میرے پاس جو قرآن شریف ہے اس پہ غلاف نہیں چڑھا ہوا، اور اس کو میں دراز میں رکھتا ہوں. غلاف اس لیے چڑھاتے ہیں کہ اگر باہر رکھا جائے تو گندی ہوا سے، آندھی وغیرہ سے میلہ نہ ہو جائے. آگے لطیفہ. ایک جھینگے نے ایک کیکرے کے ساتھ شادی کرنی تھی. ایک جھینگے نے کیکرے سے. جھینگے نے جی کیکرے سے شادی کر لی. جی. بس جھینگے نے اپنے ماں باپ کو بتایا. انہوں نے کہا اس کے ساتھ کیوں، وہ تو ترچا چلتا ہے. جی. کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. جھینگے نے کہا میں اس
कीकरे के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप ने कहा फिर उसको आज खाने के लिए बुलाओ। जब कीकरा आया था तो वो सीधा चल रहा था। जब केकड़ा आया था वो सीधा चल रहा था। झींगे ने कहा ये कैसे हुआ, आप सीधे चल रहे हो। क्योंकि आज मैंने आपकी खातिर शराब पी हुई है। अच्छा, वो शराब का एक और लतीफ़ा भी है। एक शख्स जाया करता था शराब खाने में, और उसके साथ एक और दोस्त भी था। दोनों के लिए वो गिलास शराब का मंगवाया करता था। एक दफ़ा वो गया तो उसके साथ कोई दोस्त नहीं था, और शराब उसने फिर भी मंगवाई एक। तो दुकानदार ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त तो है नहीं, ये शराब क्यों मंगवाई है? उसने कहा ये शराब मैंने उसकी याद में मंगवाई है। ये दरअसल मैं शराब छोड़ बैठा हूँ, अब ये मैं गिलास उसकी तरफ से पीऊँगा। मैं नहीं पीता, उस दोस्त की तरफ से पीऊँगा। आगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुज़ूर, जब आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही हुई थी, क्या उस वक्त वो अभी बैत नहीं लेते थे, और उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? बैत नहीं, जब पहली वही हुई है उस वक्त बैत का कोई हुक्म नहीं था, और आप बैत नहीं लिया करते थे। लतीफ़ा कोई नहीं? अच्छा, कोई गाना ही सुना दो। हैं? लतीफ़ा नहीं तो गाना ही सुना दो। गाना भी नहीं आता? अगली दफ़ा तैयारी करके। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा ये सवाल है कि हम घर में सदका जो होता है वो अलहदा निकाल के रख देते हैं, तो बाज़ दफ़ा अगर ज़रूरत पड़े तो वो सदका हम खर्च कर सकते हैं? नहीं, जो सदका की नीयत से निकाल के अलग कर दो उसको खर्च नहीं चाहिए। हाँ, उसमें से कर्ज ले सकती हो, ज़रूरत पड़े तो कर्ज ले लो और फिर वापस करो उस सदके में। लतीफ़ा क्या है तुम्हारा? हुज़ूर, एक है छोटा सा। है? सुनाओ। दो कपल्स होते हैं तो होटल में ठहरे होते हैं, तो वो एक पढ़े लिखे होते हैं और एक जो होता है वो गांव का होता है। तो जो पढ़ा लिखा होता है वो सुबह उठ के अपनी बीवी जो होती है शोहर को कहती है गुड मॉर्निंग। तो जो अनपढ़ होते हैं वो सोचती है कि मैं ना सुबह उठ के अपने शोहर को गुड मॉर्निंग कहूँगी, तो सुबह उठ के कहती है कि गुड मॉर्निंग, गोडा मारनी ना। तो शोहर कहता है गोडा मारेंगी तो लात भी खाएंगी। आगे। हुज़ूर, हम सूरा 3 के बाद बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन पढ़ते हैं। इसी तरह सूरा फातिहा के आखिर में आमीन कहते हैं। क्या हदीस में ऐसा कहने का हुक्म आया है? हाँ जी, आया है। जज़ाकल्लाह। आगे लतीफ़ा है? अच्छा जी, तुम समीन हो ना? हाँ, आ जाओ। हाँ जी। सर, बाइबल में तब्दीलियाँ हुई हैं। बाइबल में जो साम्स है ये किसने लिखे थे, और क्या उनमें भी तब्दीलियाँ हुई हैं? क्या चीज़? साम्स, बाइबल में जो साम्स है। कहाँ साम्स है? बाइबल में जो साम्स का हिस्सा है उसमें तब्दीलियाँ हुई हैं? अक्सर की नहीं हुई। साम्स जो हैं वो हज़रत दाऊद के साम्स थे, और जहाँ तक मेरा इल्म है उसमें तब्दीलियाँ नहीं हुई, और वो इसलिए भी नहीं कि वो अहकामात के साम्स नहीं हैं, वो खुदा ताला की हम्द के गीत हैं, और उनमें किसी ने तब्दीली की ज़रूरत नहीं समझी। जज़ाकल्लाह। उन्हीं सांस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी है। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान की आम माशी हालत बेहतर बनाने के लिए किस किस्म के
اقتصادی انتظامات کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ جو احمدی طالب علم ترقی یافتہ ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اس خیال سے کوئی خاص مضمون اختیار کرنا چاہیے؟ آپ کا سوال اتنا الٹا پلٹا ہے کہ شروع کہیں سے ہوتا ہے ختم کہیں جا کے ہوتا ہے. پاکستان کی اقتصادی ترقیات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک تعلق ہے کہ اگر احمدی سائنس کے مضامین لیں اور نیت یہ ہو کہ پھر اپنے ملک کی آگے خدمت کریں گے تو یہ اچھا کام ہے. تو ان کو چاہیے کہ سائنسی مضامین پڑھیں اور پھر واپس وطن پہنچیں. باہر جا کے باہر کمائی نہ کرنے لگ جائیں بلکہ وہاں جا کے اپنے عوام کی خدمت کریں. لطیفہ ہے؟ جی ہاں سنائیں. ایک غیر ملکی پاکستان کے کسی گاؤں میں گیا. وہ ایک مکان کے قریب پہنچا جس کی دیوار پر اوپلے تھاپے ہوئے میں تھے. وہ کچھ دیر اوپلوں کو غور سے دیکھتا رہا. پھر ایک دیہاتی سے پوچھنے لگا آپ بتا سکتے ہیں کہ گائے دیوار پہ کیسے چڑھتا ہے؟ وہ سمجھتی تھا گائے نے دیوار پہ چڑھ کے گوبر کیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور کا کیا خیال ہے لندن کی بایولوجیکل باڈی ورکس کے ایکزیبیشن کے بارے میں اور کیا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے؟ بایولوجیکل باڈی ورکس ایکزیبیشن کے بارے میں کوئی حرج نہیں، دیکھیں علم میں اضافہ ہوگا. حضور میں لطیفہ بھی ہے. ہاں لطیفہ سناؤ. اچھا. ایک سیاست دانوں کی بس جا رہی تھی اور ایک دم ایک حادثہ ہو گیا. سارے کسان نے دفنا دیے. جی کسان نے ایک حادثہ ہو گیا اور ایک کسان نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی اور اس نے سوچا کہ وہ سب کو دفن کر دے. ایک دن کسی نے پوچھا اس بس حادثے سے کوئی بچا تھا یا نہیں. کسان نے جواب دیا کہ آوازیں آ رہی تھیں مگر سیاستدانوں کا پتہ نہیں ہوتا. جھوٹ بول رہے تھے. جی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سب سے پہلے الہام کون سا تھا اور کیا یہ نبوت سے پہلے تھا؟ ہاں نبوت سے بہت پہلے کا الہام تھا. پہلا الہام تھا طارق، رات کو آنے والا. اور تجھے کیا پتہ ہے کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ والد صاحب آپ کے بہت بیمار تھے تو آپ کو یہ خیال گزرا کہ ان کی وفات کی خبر ہے. تو آپ نے بہت گریہ گزاری سے دعا کی اور پھر یہ غلطی سے کہہ دیا کہ میرے والد کے بعد میرا کیا بنے گا. میرا خیال تو میرے والد ہی رکھا کرتے تھے. اس وقت یہ الہام ہوا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ہاں سناؤ. حضور ایک آدمی اپنے دوستوں کے گھر کھانا کھانے گیا تھا. تو جب کھانا ختم ہوا تو دروازے پہ وہ ایک دوسرے کو وعلیکم السلام کر رہے تھے تو ایک دم سے بہت تیز طوفان آندھی اور بارش آنی شروع ہو گئی. تو اس کا دوست اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ کرو کہ آج رات یہاں ہی رہ جاؤ، اس لیے بہت خراب ہے سب کچھ. تو کہتا ہے اچھا ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، میں پھر ادھر ہی رہوں گا. یہ کہتے ہی نا بھاگ گیا دروازے سے باہر. تو اس کے دوست پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اس کے پیچھے بلا کے اس کو کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا ہے. کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، میں گھر سے نائٹ سوٹ لے آؤں. ٹھیک ہے. آگے کون ہے؟ اسما. حضور اگر ایک غیر احمدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں ملیں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ احمدیت کی طرف آ رہے ہیں؟ ضروری تو نہیں. عیسیٰ جب ملیں گے تو خواب میں کہیں گے کیا؟ سوال یہ ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ میں فوت ہو چکا تھا اور اب میں خواب میں آیا ہوں
تو پھر تو اس کی ہدایت ہو جائے گی. اگر وہ غیر احمدیوں والے عقیدے کے مطابق بات کریں گے کہ میں زندہ ہوں اور ابھی تک ٹھیک ہوں بالکل، تو یہ جھوٹ ہوگا، تو نفس کی خواب بن جائے گی وہ. اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عیسیٰ ملے ہیں تو کیا کہنے آئے ہیں. کیا چلیے جی. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. انسان کائنات کی سرحدوں کو پار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر پار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر آگ اور پگھلا ہوا تانبا ان پر برسے گا. سوال یہ ہے کہ امریکن لوگ کیسے چاند پر چڑھ گئے تھے؟ چاند جو ہے یہ نزدیک ہے بالکل، یہ تو زمین کی سرحد پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے اقطار السماوات والارض، اس میں ساری کائنات کی جو ہے نا حجم، اس کو پار نہیں کر سکتا. اور وہ اربوں سال کا فاصلہ ہے نوری سالوں کا. تو روشنی کے اربوں سال لگیں تب جا کے انسان وہاں پہنچ سکتا ہے. تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس کا مطلب ہے اگر تم زمین و آسمان کی اقطار سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو تم کبھی نہیں نکل سکو گے مگر سلطان کے ذریعے. سلطان کا مطلب ہے دلائل کے ذریعے. بس جو ساری کائنات کی خبریں سائنسدان لاتے ہیں وہ خود جا کے نہیں دیکھتے، وہ استدلال کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کے استدلال کر کے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے. لطیفہ کیا ہے آپ کا؟ میرے پاس نہیں. کوئی نظم بھی ہے؟ نہیں، میری نظم. سوری. مریم کہاں ہے آج؟ وہ اس کا سوال نہیں تھا میرا خیال. اچھا. السلام علیکم حضور. میرا نام راضیہ نصیر رائے ہے. میرے ابو کا نام نصیر احمد رائے ہے. میں جرمنی سے آئی ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ عقیقہ لڑکی کے لیے ایک بکرا ہے اور لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عقیقہ نہیں، عقیقہ. عقیقہ. مرد کی ذمہ داری دوری ہوتی ہے، عورت کی ذمہ داری کم ہوتی ہے. مرد نے بڑے ہو کے اور بیوی کو بھی پالنا ہوتا ہے اور بیوی آزاد ہے اپنے مال میں، اس لیے 2 اور 1 کی نسبت جو ہے یہ رکھی گئی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے بظاہر. تو واہ سنت یہی ہے کہ مرد کے 2 بچہ، یعنی لڑکے کے 2 اور لڑکی کا 1 بکرا. ٹھیک ہے. اور حقیقہ نہیں کہتے اس کو، عقیقہ کہتے ہیں. چلیں جناب آپ کی باری. حضور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل صدقے کی خاطر انگریز لوگ بڑی بڑی چیریٹی پارٹیاں کرتے ہیں اور یہ رواج پاکستان وغیرہ میں بھی جاری ہوا ہے، کیا یہ صدقہ سمجھا جاتا ہے؟ پارٹیاں کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے جو پیسے ہوں گے، پیسے بھی لیتے ہیں نا اس میں کہ نہیں؟ جی پیسے صدقے کی خاطر جمع کرتے ہیں. ہاں کوئی حرج نہیں، اور کرتے ہیں تو کرنے دو. ٹھیک ہے. لطیفہ کیا ہے آپ کا؟ آج نہیں ہے، اگلی دفعہ لے آؤں گی. اچھا جی، اجازت ہے. MTA International, reaching the corners of the earth.